فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ ملک کی۔ مفکر استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب، ترجمہ حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 18 سے 21 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین باری خلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبداللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آیت نمبر 18 سے 20 کی پہلا ترجمہ بیان کریں گے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، تو میری سخت گیری کیسی تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں اور وہ کبھی ان کو سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ انہیں خدائے رحمان کے سوا اور کوئی فضا میں تھامے ہوئے نہیں ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آخر وہ کون ہے جو خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے گا؟ کافر لوگ بالکل دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اللہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت پر اڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیات سب میں توحید کا تذکرہ تھا، اور یہ کہ خداوند متعال جس نے انبیاء کو خلق کیا ہے وہ اپنی مخلوق سے واقف ہے، اور پھر اللہ کی بعض نعمتوں کا ذکر۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ خدا متعال نے زمین کو انسان کے راہواری سواری قرار دیا ہے، اور انسان کی رزق کے خزانے زمین کے اندر قرار دیے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ ہے اسے جبری طور پر ایسا ہی رہنا ہے، اور عقلاً محال ہے کہ ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ارادہ اور عنایت خداوندی ہے کہ جس نے اس نظام کو موجودہ حالت میں قرار دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے اور حفاظت کرے گا۔ اور اگر مشیت الہی یہ ہوئی کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو یہی زمین جو اس طرح سے تمہارے لیے رام اور راہوار سواری بنی ہوئی ہے، ایک لہجے میں کسی خوفناک درندے کی مانند منہ کھول کر تمہیں ہڑپ کر سکتی ہے۔ یہی آسمان اور تمہارے اوپر کی فضا جہاں سے ہمیشہ تمہارے لیے نور و رحمت برستی ہے، وہ خوبی اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ وہاں سے ان سب رحمتوں کی جگہ ممکن ہے تمہارے اوپر آسمان سے پتھر آ جائیں۔ یہ خلاصہ تھا گزشتہ آیات کا۔ عنوان ہے انکار الہی۔ پھر ایک نکتے کا ذکر آتا ہے جو ان آیات میں سے پہلی آیت میں ہے جس کو میں نے تلاوت کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ گزشتہ اقوام کے درمیان ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے خدا کا یا ان حقائق کا انکار کیا۔ پھر ایک عجیب تعبیر ہے، فرماتا ہے انہوں نے انکار کیا، اب دیکھو کہ خدا نے کس طرح سے ان کا انکار کیا۔ ان مکافات عمل اور سزاؤں کو انکار الہی سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے ان حقائق کا انکار کیا، دیکھو کہ کس طرح سے انہوں نے ان حقائق کا انکار کیا۔ در حقیقت نفی کرنا ہے، البتہ ذہن کے اندر نفی کرنا۔ جب تم ان حقائق کو بتاتے ہو تو وہ سر کو ہلاتا ہے، کہتا ہے نہیں، انکار کرتا ہے نہیں،
ایسا نہیں ہے، میں انکار کرتا ہوں، لیکن جب حقیقت ان تک پہنچے گی اور ان کی نفی اور انکار کرے گی، اس وقت انہیں جا کر دیکھنا وہ لوگ کہ ان سے پہلے والوں نے بھی ان کی طرح انکار کیا تھا۔ اب دیکھو کہ میری جانب سے ان کا انکار کرنا کیسا تھا۔ وہ تو نفی کرتے تھے، ہمارا ان کی نفی کرنا کیسا تھا؟ ہمارا ان کی نفی کرنا اس صورت میں تھا کہ ان کا اثر بھی باقی نہ رہا۔ اگلی آیت بھی پچھلی آیات ہی کے انداز کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا یہ لوگ ان پرندوں کو نہیں دیکھتے جو ان کے سروں کے اوپر پروں کو کھول کر اور سیدھا رکھ کر یا کبھی پروں کو پھڑپڑاتے ہوئے پرواز کرتے ہیں؟ یعنی خدا کی صنائی کو نہیں دیکھتے ہو؟ ان چیزوں کے اندر خدا کی صنائی کو دیکھنے سے مراد یہ ہے، عنوان خدا کی صنائی کو دیکھنا۔ کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان سادگی سے ان کو دیکھے تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ اس کے علاوہ کچھ اور ممکن ہی نہیں، لیکن ایک مرتبہ انسان دیکھتا ہے کہ اسی کائنات میں کچھ اور چیزیں بھی جو موجودہ چیزوں کی ضد ہے ممکن ہے، لیکن بغیر اس کے کہ وہ چیز جو اس کی ضد ہے در حقیقت اس کی مخالف ہو، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے مافوق ہے۔ اب ایک مثال عرض کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات حقیقت ہے یا افسانہ۔ کہتے ہیں کہ پہلی بار جب ہوائی جہاز بنایا تھا تو ایک شخص نے قدیم ایران کے ایک حکیم سے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوال کنندہ بھی تھوڑی بہت ہی معلومات رکھتا تھا، اسی لیے اس نے غلط طور پر سوال پیش کیا۔ اس نے کہا، آپ فلسفی حضرات کا دعویٰ ہے کہ ثقیل اور وزنی جسم کا جبری طور پر لازمہ طبعی یہ ہے کہ اس کی توجہ زمین کے مرکز کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا اگر ہم کو اونچائی پر چھوڑ دیں تو وہ زمین کے مرکز کی طرح حرکت کرتا ہے، اگر لوہے کا ٹکڑا ہوا میں چھوڑ دیں تو وہ زمین کے مرکز کی طرف حرکت کرتا ہے۔ حکیم نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، حال ہی میں یورپ نے نئی صنعت ایجاد ہوئی ہے جس نے آپ لوگوں کے نظریے کو غلط ثابت کر دیا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ ایک ثقیل جسم بھی نیچے گرے بغیر اوپر رک سکتا ہے۔ اسی جیسی بات جو ہم نے پچھلے درس میں بو علی سینا اور بو سعید ابو الخیر کے حوالے سے نقل کی تھی، کہتے ہیں کہ اس حکیم نے کہا ایسا ہونا محال اور غیر ممکن ہے۔ البتہ ابتدائی طور پر ہی اس بات کو اس طرح سے پیش کرنا اس حکیم کے لیے غلط تھا، کیونکہ جس چیز کو حکیم نے محال کہا تھا وہ اب بھی محال ہے، یعنی اگر ہم کسی وزنی جسم کو ہوا میں چھوڑ دیں بغیر اس کے کہ کشش ثقل کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت ہو جو اسے روکے، تو محال ہے کہ وہ نہ گرے۔ ہم نے عرض کیا کہ بو علی سینا اور ابو سعید ابو الخیر کے واقعے میں بھی ابو سعید نے یہی سوال کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے حمام کے اندر خاص عرفانی طاقت کے ذریعے پیتل کے تشت کو ہوا میں اچھالا اور وہ وہاں رک گیا۔ پھر کہا، تم فلاسفر کہتے ہو کہ ایک ثقیل جسم اگر اوپر جائے گا تو طبعاً اسے گر جانا چاہیے، تو یہ کیوں نہیں گرا؟ بو علی سینا نے کہا، ہم حکما کہتے ہیں کہ قاصر کے بغیر نہیں رکے گا، یعنی بغیر اس کے کہ کوئی دوسری طاقت اس قوت کے اثر کو بے اثر کر دے، لیکن اس وقت ایک عارف کا ارادہ اس کے گرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اس وقت بھی وہ تو نیچے نہیں گرنا چاہتا، لیکن اس وقت ایک انسان کامل کا ارادہ اس کے گرنے میں رکاوٹ ہے۔ اور ہوائی جہاز کے مورد میں بھی معلوم ہوا کہ اگر بخارات کی قوت نمی ایک اور طاقت نہ ہو، ہوائی جہاز کبھی بھی اوپر ٹھہر نہیں سکتا۔ مسئلے کو اس طرح سے پیش کرنا غلط ہے، لیکن یہ چیز بتاتی ہے کہ اگر کوئی کام اور صنعت ہو رہی ہو، اگر کوئی تدبیر ہو رہی ہو تو وہ تدبیر مختلف طاقتوں کو ملا کر کوئی ایسا عمل انجام دے سکتی ہے جو کسی دوسری طاقت کے برخلاف ہو۔ آسمان میں پرندے کا جسم بھی اسی طرح سے ہے، یعنی اگر خدائے متعال نے پرواز کرنے کی طاقت اور پرواز کے لیے ضروری وسائل اس کے وجود میں نہ رکھے ہوتے تو وہ بھی اگر چھت سے نیچے آتا تو چونکہ اپنے ایک وزنی جسم ہے اس لیے زمین پر گر پڑتا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ خدا نے کیسی تدبیریں اس پرندے کے جسم میں استعمال کی ہیں، وہ اس کائنات میں کیسی طاقتیں خلق کی ہیں جو ایک طاقت کے اثر کو بے اثر کر دیتی ہیں۔ یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی ہر چیز میں یہ سلسلہ موجود ہے، یعنی
ہم اگر ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نظام شمسی ہے، سورج مرکز ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے اور ہر 365 دنوں میں تقریباً سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے، اسی طرح سے خود اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے، تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایسی چیزیں ہیں جسے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے برخلاف محال ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان سب کی باغ ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص مسبب الاسباب پر نظر رکھے، کیونکہ اگر اس سبب پر نظر ڈالے گا تو دیکھے گا کہ خود اس کا ایک سبب ہے، پھر اس سبب کا بھی ایک سبب ہے، دوبارہ اس سبب کا ایک اور سبب ہے، تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ ان تمام اسباب کی حفاظت کرنے والا یعنی وہ طاقت کے تمام اسباب، واسطے اور وسائل اس کے اختیار میں ہے، پروردگار کی ذات مقدس ہے وہ۔ بنیادی طور پر انسان نے ہوا میں پرواز اور پانی پر تیرنے کو، یہی جو کشتی کا کام ہے، انہی موجودات سے سیکھا ہے جو عالم طبیعت میں موجود ہیں۔ یعنی جب انسان نے پرندے کو دیکھا کہ وہ آسمان پر پرواز کرتا ہے تو سمجھ گیا کہ یہ ایک ممکن عمل ہے، اس کا کوئی حساب اور قانون ہے۔ انسان جس حد تک اس حساب و کتاب اور اس قانون کو دریافت کر سکتا ہے، اس حساب کتاب اور اس قانون سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا وہ پرندوں کو اپنے سروں کے اوپر جو حالت صفات میں ہیں نہیں دیکھتے؟ صافت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ ان کے سروں پر صف بندھے ہوئے ہیں، جیسا کہ پرندے، خصوصاً بعض پرندے صف باندھ کر لائن میں حرکت کرتے ہیں، لیکن مفسروں نے کہا کہ مراد وہ معنی ہے جسے صفیف کہا جاتا ہے۔ یہ بات علم فقہ میں آتی ہے کہ بعض پرندے پرواز کے دوران زیادہ تر صفیف کرتے ہیں، یعنی زیادہ تر پروں کو حرکت دیتے ہیں، اپنے پروں کو مسلسل پھڑپڑاتے ہیں جیسے چڑیا۔ بعض پرندے پروں کو کم حرکت دیتے ہیں اور زیادہ تر انہیں پھیلا کر رکھتے ہیں اور پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، جیسے گدھ کو جب انسان آسمان پر دیکھتا ہے تو وہ پر نہیں مارتا، یعنی اس ہوائی جہاز کے پروں کی طرح اس کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بغیر پروں کو حرکت دیے اڑ رہا ہوتا ہے۔ صافات سے مراد صفیف کی حالت میں، یعنی ایسی حالت میں کہ بالوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں اور کبھی سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ اس پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت کو صفیف کہتے ہیں۔ پروں کو سمیٹنے اور پھر کھولنے کی حالت کو قبض کہتے ہیں۔ آیا انہیں اپنے سروں کے اوپر نہیں دیکھتے؟ کون ہے جو انہیں اوپر سنبھالے رکھتا ہے؟ خدا کے سوا کون ہے؟ کیونکہ خدا ہے جس نے ان سب طاقتوں کو اور قوانین اور ضوابط کو قرار دیا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کائنات میں اس قدر اسرار ہیں اور خدائے متعال کائنات کے ان تمام اسرار سے سب سے زیادہ واقف ہے، کیونکہ وہ خود اس کائنات کا خالق ہے۔ عنوان ہے توحید کے معنی۔ توحید کی بنیاد اور دعوت انبیاء کی بنیاد اسی پر ہے کہ انسان ایک گہری نظر پیدا کر لے اور تمام اسباب سے عبور کر کے ان تمام اسباب کے مسبب کو دیکھ لے۔ شاعر کہتا ہے، مجھے ایسی نظر چاہیے جو سبب کے پردے میں سوراخ کر دے اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے اور پیچھے دیکھ لے۔ میں اس کی سبب سازی پر حیرت زدہ ہوں اور اس کی سبب سوزی پر بھی حیران و پریشان ہوں۔ دراصل توحید کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان اس مسبب الاسباب اور علت العلل کو اور اس ذات کو امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق، جو کہ بہت بلند اور لطیف تعبیر ہے، تمام امور کی لگام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نہج البلاغہ فیض الاسلام خطبہ نمبر 218 میں بیان ہوتا ہے۔ مد نظر رکھے یہ خطبہ، یعنی کائنات کے سسٹم، اسباب اور مسبب الاسباب کا نظام سب اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں، لیکن یہ سب ایک قافلے کے حکم میں ہیں جس کی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں ہے۔ قہری طور پر یہ تشبیہ کامل تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ ایک ہوائی جہاز کی مانند
جو حرکت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس جہاز کا اختیار ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ دائیں لے جائے، بائیں لے جائے، ترچھا کر دے، سیدھا کر دے، اوپر لے جائے، نیچے لے آئے، بند کر دے، کبھی اس کا دل چاہے تو اسے گرا دے۔ ان سب چیزوں کی مہار اور لگام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے انسان کا اعتماد خدا کے سوا کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی تکیہ گاہ صرف خدا کی ذات ہو۔ ساری باتیں اسی کے لیے ہیں۔ یہ جو ہم نے ذکر کیے تکوینی اسباب کا ایک سلسلہ تھا، اجتماعی اسباب کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ وہ بھی انسان کو مشرک بنا دیتے ہیں، یعنی سبب بن جاتے ہیں کہ انسان خدا سے غفلت کرے اور اس کا تکیہ اور اعتماد ان پر ہو جائے۔ وہ کیا ہیں؟ جب انسان دنیا میں بہت مددگار پیدا کر لیتا ہے، قرآن کی تعبیر کے مطابق جن کے پاس دنیا میں لشکر اور فوج جمع ہو جاتی ہے، بڑے مددگار مل جاتے ہیں، وہ ایک غرور کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تکیہ گاہ یہی لوگ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کیا کر سکتا ہے۔ ایک آیت جو کہ سورہ زاریات میں ہے کہ اس میں فرعون کے بارے میں قرآن کی عجیب تعبیر ہے، اور وہ یہ کہ فرعون کو اپنے سپاہیوں پر بڑا بھروسہ تھا، اس کا سب کچھ وہی تھے۔ قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ فتولا بے رکن ہی، پس یعنی سورہ زاریات کی آیت نمبر 39، تو اس نے اپنی طاقت کے بڑھتے پر روگردانی کی، پس اس نے اپنے رکن اور ستون کے ساتھ منہ موڑ لیا۔ اس گھر کے اگر کوئی ستون ہوں تو انہیں ہم کہتے ہیں ارکان، جیسے کہ انسان کے پیروں کو بھی ارکان کہتے ہیں۔ جانوروں کے ہاتھ، 4 ہاتھوں پیروں کو کہا جاتا ہے ان جانور کے ارکان، کیونکہ اس جانور کا بدن ان 4 ہاتھ پیروں پر ہوتا ہے۔ آج کل کی تعبیر کے مطابق فرعون کی مادہ پرستی کو قرآن نے فتولا بے رکن ہی کہہ کر بیان کیا، یعنی اس کے پاس اپنے لشکر کے سوا کوئی اور تکیہ گاہ نہیں تھی، اپنے اسی رکن اور ستون کے ساتھ وہی جو اس کی تکیہ گاہ تھے اس نے موڑا اور چلا گیا۔ یہ بھی انسان کے لیے غرور ہے۔ کیا لشکر اور فوج انسان کو خدا سے بے نیاز کر سکتے ہیں؟ یہ امتحان کا ذریعہ ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو بدبخت انسان کے لیے چند دنوں تک غرور کا باعث بنتا ہے اور بدبختی اور ہلاکت کا موجب ہے۔ اگر خدا کا کوئی ارادہ ہو تو کیا یہ لشکر کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ جو تمہارا لشکر سمجھا جاتا ہے اور تم انہیں اپنی فوج سمجھتے ہو، کیا یہ ہیں وہ جو حق کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری فریاد کو پہنچیں گے؟ یہ سب دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ عنوان ہے مامون کی موت کا واقعہ۔ مامون کی موت کا واقعہ عجیب واقعہ ہے۔ مروج الذہب میں مسعودی لکھتا ہے کہ مامون نے اپنی ایک جنگ میں گویا روم کے ساتھ جنگ کی تھی۔ یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں موجودہ استنبول اور قدیم قسطنطنیہ روم کا مرکز تھے، اور یہ شام اور اس کے ارد گرد کے علاقے تقریباً اسلامی دنیا کی سرحدیں سمجھی جاتی تھیں۔ بعد میں سلاطین عثمانی کے دور میں اور سلطان محمد فاتح کے دور میں ان کو فتح کیا اور مسیحیت کی مشرقی خلافت کو ختم کر دیا۔ گویا روم کے ساتھ جنگ کی تھی، ایک بڑے اور عظیم لشکر کے ساتھ لشکر کشی کی تھی۔ تقریباً 1 لاکھ کا لشکر تھا۔ پرسوس نامی ایک میدان شام کی شمال میں پایا جاتا ہے کہ بہت سرسبز و شاداب ہوتا تھا۔ جب مامون واپس آ رہا تھا تو اس نے یہ سرسبز و شاداب میدان دیکھا، اسے بہت اچھا لگا، حکم دیا کہ اسی جگہ پڑاؤ ڈالا جائے۔ وہاں ایک بہت بڑا چشمہ تھا اور زمین سے بہت ٹھنڈا پانی پھوٹ رہا تھا۔ چشمے کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ تہہ میں پڑے ہوئے پتھر بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ اور اس کا تخت بھی وہیں لگا دیا گیا۔ وہاں وہ اپنے خیالات اور افکار میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا۔ اسی دوران اچانک اس کے سامنے موجود چشمے کے آگے جو ایک تالاب سا تھا، اس کے اندر ایک بہت خوبصورت سفید مچھلی نظر آئی۔ مامون کا دل چاہا کہ اسی مچھلی کو پکڑ کر بھونا جائے۔ کہنے لگا غوطہ خور آ کر اسے پکڑ لے۔ فوراً ہی ایک شخص آیا اور پانی میں جا کر مچھلی کو پکڑ لیا۔ بہت ماہر غوطہ خور تھا اور مامون کو لا کر دے دی۔ چونکہ وہ مچھلی ابھی تک زندہ تھی، اس لیے وہ مچھلی اور دوبارہ پانی میں چلی گئی۔ غوطہ خور مچھلی پکڑنے کے لیے دوبارہ پانی میں کود گیا اور پکڑ لایا۔
لیکن یہی پانی جو اس مچھلی کے بدن سے مامون کے بدن پر پڑا، کیونکہ بہت ٹھنڈا تھا یا کوئی اور وجہ تھی، اس پر سخت راشا طاری ہو گیا، یعنی اسے سردی لگنے لگی۔ مچھلی کو پکڑ کر بھونا گیا۔ مامون نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے بخار ہو گیا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا اور طبیب کو بلایا گیا۔ اس کا بخار لہجہ و لہجہ بڑھ رہا تھا۔ جتنے زیادہ اس پر لحاف اور دوسرے گرم کپڑے ڈالے جا سکتے تھے وہ ڈال دیے۔ وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے اور زیادہ اڑھاؤ، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ جتنا بھی اس کے اوپر ڈالو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ 2 ماہر طبیب اس کے ساتھ تھے۔ وہ آئے اور پوری طرح اس کا معائنہ کیا۔ کچھ تشخیص نہ ہوا اور کچھ نہ سمجھ سکے۔ کافی مدت کے بعد اس کے بدن سے ایک عجیب سا پسینہ اور گاڑھی اور چپکنے والی رطوبت اس کے بدن سے خارج ہوئی۔ اس کو بھی وہ نہ سمجھ سکا کہ کیا ہے۔ وہ مچھلی تو کھائی ہی نہیں گئی۔ 1 یا 2 دن رات یہی کیفیت رہی۔ انہوں نے بیماری کو تشخیص دینے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ کچھ علاج بھی کیے لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ مامون کو بھی احساس ہو گیا کہ معاملہ خطرناک ہے۔ یہ دونوں طبیب نصرانی تھے۔ اس کی ایک نبض ایک کے ہاتھ میں اور دوسری نبض دوسرے کے ہاتھ میں تھی۔ ایک آدمی مامون کے بستر کے پاس آیا اور اس سے کہا، ذکر خدا کہے، شہادتین پڑھ لے۔ بظاہر ابن ماسویہ نے کہا، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں۔ مامون کو بہت برا لگا اور اس نے سوچا چونکہ یہ مسیحی ہے اس لیے نہیں چاہتا کہ مرتے وقت شہادتین پڑھ لوں۔ اس کا ہاتھ طبیب کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور طبیب کے سینے پہ زور سے مکہ مارا کہ تم نے ایسی بات کیوں کی؟ خلاصہ یہ کہ جتنے بھی معالجہ ہوا کوئی اثر نہ ہوا۔ رات ہو گئی۔ مامون نے کہا، میرا یہ تخت اٹھاؤ اور اسے ادھر اس اونچے ٹیلے پر لے جاؤ۔ وہاں پر لے گئے۔ اس بلندی سے اس کا پورا لشکر دکھائی دیتا تھا۔ رات کا وقت تھا اور لشکر مختلف گروہوں میں بٹا ہوا تھا۔ انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اور لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ مامون بیچارے کا کیا حال ہے۔ مامون نے دیکھا کہ پورے میدان، کئی فرسخ لمبے اور چوڑے میدان میں ہر طرف آگ جل رہی ہے۔ پورا میدان مامون کی فوج سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا لشکر اور ایسی طاقت کا مالک ہے اور اس طرح سے ایک بیماری کے سامنے عاجز اور ناتواں ہے جس کی وجہ ہی معلوم نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، اے وہ ذات جس کا ملک ہمیشہ باقی ہے، رحم کر اس پر جس کا ملک فانی ہے۔ لیکن اس کی یہ وہی حالت ہے جو فرعون کی آخری لمحات میں ہوئی تھی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے۔ عنوان ہے، دنیا کی مملکت اولیاء حق پر اثر نہیں ڈالتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک انسان ان عقوبتوں سے دوچار نہ ہو اور تعبیر قرآن کے مطابق جب تک خدا کے انکار کا شکار نہ ہو، اس وقت تک اس میں وہ حقیقت کیوں نہ دیکھے۔ اولیاء حق وہ لوگ ہیں کہ پوری دنیا کی مملکت بھی ان کو دے دی جائے، چنانچہ دی گئی۔ جب یہی ظاہری مملکت ان کے حوالے کی گئی، ذرہ برابر ان کی روح بندگی میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی مامون کی طرح خلیفہ تھے، لیکن کیا کوئی انسان روح علی کے اندر معمولی سا احساس دیکھ سکتا تھا کہ علی علیہ السلام کا تکیہ بھی اس بات پر ہو کہ یہ میں ہوں اور یہ میرا لشکر اور یہ میری طاقت ہے؟ اب بھی خدا متعال کے سامنے ایک ضعیف اور ذلیل عبد ہیں۔ اب بھی جب رات ہوتی ہے تو محراب عبادت میں اسی طرح سے عاجزی کا اظہار اور التجا کرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ سب ذات خدا کے سامنے ہیچ ہے۔ انسان کے پاس اگر خدا ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر خدا نہ ہو تو پھر سب کچھ ہو تو بھی اس کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے دی گئی جن اور انس کی حکومت کے باوجود اپنے باطن میں اپنے خدا کے سامنے ایک بہت حقیر بندے ہیں اور سوائے بندگی اور ذلت اور حقارت بندگی کے اور کسی چیز کا احساس نہیں کرتے۔ ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب سے استفادہ نہ کرے۔ دو مسئلے ہیں۔ اسباب کو خدا نے قرار دیا ہے استفادے کے لیے،
اسباب و وسائل سے استفادہ کرنا ایک مسئلہ ہے اور اسباب اور وسائل پر تکیہ کرنا دوسرا مسئلہ۔ آپ اسی طبیب اور دوا کو دیکھیے، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو طبیب سے رجوع کرے یا نہیں، دوا استعمال کرے یا نہیں؟ یقیناً طبیب سے رجوع کرے اور دوا بھی پیے۔ طبیب بھی خدا کی جانب سے ہے اور دوا بھی خدا کی طرف سے، لیکن جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ طبیب کو خدا کی جانب سے نہ سمجھے، دوا کو خدا کی طرف سے نہ سمجھے، اس کا تکیہ طبیب پر ہو اور ماورائے طبیب کو نہ دیکھے۔ یہ چیزیں تکیہ گاہ نہیں ہونی چاہیے۔ پس اسباب و وسائل سے استفادہ کرنا ایک بات ہے، انہیں تکیہ گاہ قرار دینا اور صرف ان پر اعتماد کرنا یہ دوسری بات ہے۔ یہ جو تمہارا لشکر ہے، کیا خدا رحمان کی بجائے یہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ یعنی کیا تمہارا تکیہ ان پر ہے؟ کفار کتنے دھوکے میں ہیں، کس چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہیں؟ یہ چیزیں اعتماد کے قابل نہیں ہیں۔ پچھلی آیت میں بعض مفسروں نے جند لکم ینصرکم، وہ جو تمہارا لشکر ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے، کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد وہی معبود ہیں جن کے لیے کفار سمجھتے تھے کہ یہ خدا کے نزدیک ان کے مددگار ہوں گے، لیکن یہ مطلب جند لکم سے میل نہیں کھاتا، یہ معبود مراد نہیں ہے، یا کم از کم ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ایک دوسری چیز سے مربوط ہیں۔ انسان کو ایک تو دولت کی ضرورت ہے اور دوسری طاقت کی۔ طاقت وہ چیز ہے جو انسان کا دفاع کرتی ہے، اور دولت وہ چیز ہے جو وسائل کو انسان کے اختیار میں دیتی ہے۔ مثلاً ایک حکمران، ایک بادشاہ بہت زیادہ طاقت کا مالک ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کی رعایا میں کوئی ایک شخص اس کے برابر یا اس سے زیادہ دولت کا مالک ہو۔ چنانچہ طاقت کے اعتبار سے فرمایا، آیا یہی لشکر جس پر تم نے تکیہ کیا، کیا تمہاری تکیہ گاہ واقع ہو سکتا ہے؟ دولت اور معیشیتی وسائل کے بارے میں فرماتا ہے، کیا خدا کے بجائے یہ روزی پہنچانے کے وسائل تمہیں روزی دیتے ہیں؟ اگر خدا چاہے روزی دینے سے احتراز کرے تو کیا یہ وسائل تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تمہیں روزی دے سکتے ہیں؟ یعنی ہماری یہ یاد دہانیاں بے غرض افراد کے لیے کافی ہیں، لیکن جو لوگ ضد کرتے ہیں، اناد اور سرکشی سے کام لیتے ہیں اور نفور اور دور ہونے کی حالت میں ہیں، ان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ شاعر کہتا ہے، خود غرضی درمیان میں آ جائے تو ہنر اور قابلیت چھپ جاتی ہے، دل اور آنکھوں کے درمیان سینکڑوں پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ یہ خود غرضی اور ضد بازی، لجالت اور سرکشی انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے، اور واقعاً عجیب ہے یہ لفظ اسلام، جو کہ خدا کے دین کا نام ہے، خود ایک معجزہ ہے، یعنی روح دین اور روح انسانیت اور کفر اور دین کے درمیان سرحد اسی ایک لفظ سے معین ہو جاتی ہے۔ اسلام یعنی انسان سر تسلیم خم ہو اس حقیقت کے سامنے جو اس کے سامنے آئے، یا انات، سرکشی اور لجالت کی حالت رکھتا ہو۔ اگر لجاجت اور ضد کی حالت ہوگی تو پھر انسان کے اندر کوئی چیز اثر نہیں ڈال سکے گی۔ عنوان ہے حافظ کے حوالے سے انات اور سرکشی اور ضد بازی کا ایک نمونہ۔ 2-3 راتیں پہلے روزنامہ کیہان میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا جو ہمارے دور کے 2 مشہور شاعروں، جو ایک جھوٹی لہر جو چل پڑی ہے اس کی وجہ سے جھوٹی شہرت پا چکے ہیں، میں سے ایک نے دوسرے سے کیا تھا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس نے ایک دیوان حافظ شائع کیا اور اس کے پیچھے حافظ کی تصویر شائع کی ہے، البتہ حافظ شیرازی کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے، یعنی وہ تصویر شائع کی ہے جو حافظ کے لیے فرض کی گئی ہے، لمبے بالوں کے ساتھ، لیکن چہرہ خود اس کتاب کے مؤلف کا لگایا ہے، یعنی اس نے اپنی تصویر کو حافظ شیرازی کی تصویر کی جگہ لگا دیا ہے۔ اس اعتبار سے اس نے کتنی ناسمجھی کا کام کیا ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ دیوان حافظ شائع کرے، اس نے اپنے آپ کو حافظ کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ عجیب بات ہے، اس نے ایک مقدمے میں لکھا، اور میں نے یہ مقدمہ کسی کے پاس تھوڑا سا پڑھا تھا اور وہ بھی پورا نہیں پڑھا ہے، لیکن اس انٹرویو سے بالکل واضح تھا کہ دیوان حافظ کے شائع کرنے میں اور اس مقدمے میں اس کی کوشش تھی کہ یہ کہے کہ حافظ بھی ایک آدمی بالکل میری طرح تھا، اس کا سب کچھ مجھ جیسا تھا۔ کہتا ہے
हाफिज़ खुदा को नहीं मानते थे, क़यामत को भी नहीं मानते थे, ऐसे और वैसे थे, हत्ता कि बाज़ ऐसे मकामात कि जहाँ मानवी तहरीफ हो रही थी, यानी अगर ये कहना मुमकिन था कि हाफिज़ का मकसद कुछ और है तो इसने ऐसा भी किया। मसलन हाफिज़ शिराज़ी कहते हैं, ये बहुत वाज़ेह है और वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान एक ऐसी हकीकत है जिसका मकाम आलम अलवी और बुलंद है। वाज़ेह है कि वो जनाब आदम और जन्नत का वाक़या बयान करना चाह रहे हैं, यानी वो वाक़या अदियान और मज़ाहिब और ख़ुसूसन कुरान में आया है और कहता है, क्या ज़रूरत है कि हम कहें कि हाफिज़ शिराज़ी का मकसद ये था? नहीं, इनका मकसद ये था कि मेरा दिल चाहता है कि इंसान सोसाइटी के अंदर इस तरह से ज़िंदगी गुजारे कि इसका आपस में सिरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। एक ऐसा इंसान मुराद है जो हाफिज़ की आरज़ू है कि ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए, ये कहना चाहते थे हाफिज़। आखिर ये मायने कैसे हो सकते हैं? एक जगह कहता है कि मैंने एक शेर देखा है, यानी शेर पढ़ा है जिससे तब्दील होना चाहिए। मसलन हाफिज़ शिराज़ी ने कहा, बावजूद इसके कि तमाम नुस्खों में इस तरह से है, मैंने देखा कि बेहतर है कि इस तरह कहा जाए, क्योंकि अगर दो शम कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो शेर का मतलब ही नहीं समझा। सिर्फ कल रात मैं तुम्हारा आशिक हुआ था, इससे पहले नहीं, इसलिए मैंने इसे रोज़ी कर दिया। जिस जगह पर जनाब हाफिज़ शिराज़ी ने यज़द के वाक़े से मुतालिक एक गज़ल कही है, कहते हैं कि वो एक बार यज़द तक आए थे और फ़ौरन ही शिराज़ लौट गए। तारीख़ में भी है। अपनी एक गज़ल में वो इस जानिब इशारा करते हैं और कहता है कि हाफिज़ इससे बालातर हैं कि इस तरह से कहें, लिहाजा मैंने इसे तब्दील करके कहा है। आखिर हाफिज़ ने यज़द का नाम तो नहीं लिया होगा ना। उन्वान है इस शख्स का वाक़या जिसने कुरान की गलतियों की इस्लाह की। मैंने अर्ज़ किया कि ये वाक़या ऐसी कहानी की मानिंद है जो हमने सुनी थी और यकीन नहीं करते थे। एक शख्स की राइटिंग बहुत खूबसूरत थी। एक साहब चाहते थे कि वो अपनी खूबसूरत राइटिंग में इसके लिए कुरान लिख दें। कदीम ज़माने में छपाई नहीं होती थी, नुस्खा बरदारी होती थी। इससे कहा, तुम्हारा ख़त बहुत खूबसूरत है, कुरान लिख दो। वो भी आया और इसने एक कुरान लिख कर दे दिया, जिसका कागज़ बड़ा उम्दा, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत और ख़त बहुत आला था। इस शख्स ने पूछा, ये कुरान गलतियों से बिल्कुल पाक है ना? कहने लगा, हाँ, लेकिन 2-3 जगह पर मुझे ऐसा लगा कि ठीक होना चाहिए। देखा कि उस तरह से दुरुस्त नहीं है। एक जगह मैंने देखा, लिखा था, शगलतना अम्वालुना व आहलुना। कुरान में गलत तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने लिख दिया, शुदुरसुना अम्वालुना व आहलुना। एक और जगह मैंने देखा, लिखा था, वखर्रा मूसा साइकन। मैंने सोचा कि हज़रत मूसा के पास तो कोई गधा खर नहीं था, वो तो हज़रत ईसा के पास था, लिहाजा इसे मैंने खर्रा ईसा साइकन कर दिया। एक और जगह पर मैंने दुरुस्तगी की, देखा कि गलत है तो मैंने इसे दुरुस्त कर दिया। लिखा था, सारियाकुम दारुल फासिकीन। इसने साउरेकुम को सारियाकुम पढ़ा था। मैं तो खुद सारी का रहने वाला हूँ, सारी तो दारुल मोमिनीन है, इसलिए मैंने लिख दिया कि सारियाकुम दारुल मोमिनीन। बिल्कुल ऐसे ही काम इस शख्स ने 20वीं सदी में दीवाने हाफिज़ शिराज़ी पर किया है। अब ये क्या है? ये जहालत नहीं है? ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये इस कदर इल्म नहीं रखता। ये सब लजालत, जिद, सरकशी और नफूर है। एक तरफ से हाफिज़ शिराज़ी से नहीं कट सकता, दूसरी तरफ से देखता है कि हाफिज़ का मजमून इसकी फ़िक्र से मैल नहीं खा रहा। इसका दिल चाह रहा है कि एक ऐसा हाफिज़ हो जो ना खुदा को मानता हो, ना रसूल को, ना क़यामत को और ना मानवियत को, किसी चीज़ को ना मानता हो। हाफिज़ शिराज़ी भी हो और इनमें से किसी चीज़ को भी ना मानता हो। चुनाचे वो बाकायदा तौर पर आता है और अल्फाज को तब्दील कर लेता है ताकि इसके मकसद के साथ मैल खा जाए। कुरान फरमाता है, मसला ये नहीं कि ये बात इनके लिए साबित नहीं है या ये मौज़ूआत मुश्किल मौज़ूआत हैं जिसके बारे में वो फ़िक्र ना कर सकते हैं। मसला ये है कि वो ज़िद पर अड़ गए हैं और ज़िदबाजी कर रहे हैं। यह हाफिज़ शिराज़ी, मौलाना रूम और सादी शिराज़ी वग़ैरह का मसला आज ईरान में एक मसला बन गया है, अहम मसला बन गया है।
ایک طرف سے ایک ایرانی ادب کے عظیم شاہکار ہیں بلکہ عالمی ادب کے شاہکار ہیں، اور ایران اور فارسی زبان کو جو آج دنیا میں پہچانا جاتا ہے وہ انہی چند افراد کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ان سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، یعنی ان سے کٹ کے رہا نہیں جا سکتا، اور دوسری طرف سے یہ اسلام کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب کیا کیا جائے کہ انسان مولانا یا حافظ یا سعدی یا نظامی یا ناصر خسرو کو لے لے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ ساری کوششیں اس ہدف کے لیے ہیں، قہری طور پر کوئی معقول کوشش تو ہو نہیں سکتی، تمام کوششیں اسی نامعقول اور احمقانہ انداز کی ہوں گی۔ عنوان ہے ڈاکٹر معین اور ایک اناد رکھنے والے استاد کا واقعہ۔ مرحوم ڈاکٹر معین، خدا ان کی مغفرت کرے، عمر کے آخری حصے میں وہ خصوصی طور پر بعض خوبیوں کے مالک تھے۔ کہتے تھے میں یونیورسٹی میں تھا، وہ یونیورسٹی کے استاد تھے، میں نے دیکھا کہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص جو اسلام کا خوب مقابلہ کیا کرتا تھا، اس نے چند شاگردوں کو اپنے گرد جمع کیا ہوا ہے اور ان سے باتیں کر رہا ہے، چلتا جا رہا ہے اور ان سے باتیں کر رہا ہے۔ میں جب پہنچا تو وہ کہہ رہا تھا حافظ شیرازی، جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد قرآن ہے۔ میں نے ان سے کہا تم کس طرح سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ یہ حافظ جو اپنے دیوان میں اس قدر قرآن کا دم بھرتے ہیں بلکہ حافظ ہیں، اسی دلیل کی بنا پر کہ حافظ قرآن تھے۔ مجھے حافظ تیرے شعروں سے زیادہ خوشی نہیں ملی مگر اس قرآن سے جو تیرے سینے میں ہے۔ آپ حافظ کی محبت میں رونے کو پہنچے ہیں تو انہی طرح قرآن کو قرت سے پڑھیں۔ حافظ شیرازی نہ صرف یہ کہ حافظ قرآن تھے بلکہ قرآن کی تمام قرت کو بھی جانتے تھے اور ان کے بھی حافظ تھے۔ وہ قرآن کے مدرس اور مفسر تھے۔ دنیا کے حافظوں میں کسی نے اتنے لطیف نکات قرآن اکٹھا نہیں کیے ہوں گے۔ ایسے شخص کے ذہن میں یہ مقصد کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا اور کہا ہاں پہلے وہ باتیں کہی تھیں، بعد میں وہ سمجھ گئے کہ غلطی ہو گئی، پھر یہ کہا خود مرحوم ڈاکٹر معین دیوان حافظ پر اس اعتبار سے کام کر چکے تھے کہ غزلوں کی تاریخ میں مثلا کون سی غزلیں جوانی میں کہی گئیں، کون سی غزلیں بڑھاپے میں۔ ڈاکٹر معین کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو شعر تم کہہ رہے ہو وہ حافظ نے ان اشعار سے پہلے کہا ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے اس کے لیے پھر کچھ اور سوچوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے ضد پر مبنی ایک مدعا کو قبول کیا ہوا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو انہیں اسلام سے اور اسلام کو ان سے جدا کر دیں۔ منطق تو جدا نہیں کی جا سکتی، مجبوراً ایسی ہی فضول دلیلیں دینی پڑیں گی۔ وہ یہ فضول دلیلیں دیتے ہیں تو جن شاگردوں نے ایک بار پورا دیوان حافظ پڑھا نہیں ہوتا، جب وہ باتیں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی زبانی سنتے ہیں تو ممکن ہے کہ انہیں یقین آ جائے اور وہ قبول کر لیں کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ عنوان ہے مسخ شدہ انسان۔ یہاں سے قرآن تقریباً اس بحث کی ایک شاخ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ضد کی حالت اپنا لی ہے، ایک درجے بالاتر یہ مسخ شدہ مخلوق بن گئے ہیں اور اپنی روح اور فکر کو انہوں نے اپنے برے اعمال اور اپنی ان ضد بازیوں سے مسخ کر دیا ہے۔ اب یہ انسان نہیں ہے۔ ان کو تشبیہ دیتا ہے ایسے شخص سے جو اپنے چہرے پر مکب یعنی منہ کے بل گرا ہوا ہے۔ اسے آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، یا چوپایوں کی طرح یا رینگنے والے جانوروں کی طرح۔ چوپائے قرآنی تعبیر کے مطابق انعام جسمانی لحاظ سے انسان سے اس طرح سے مختلف ہیں کہ ان کا سر ہمیشہ نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر اپنے پیروں کے آگے ہی دیکھتے ہیں، لیکن انسان سیدھا کھڑا رہنے والی مخلوق ہے، اپنا سر اونچا رکھتا ہے، آگے کو دیکھتا ہے، اپنے سر کے اوپر نظر ڈالتا ہے، اپنے دائیں بائیں جانب دیکھتا ہے، اپنے بائیں جانب دیکھتا ہے۔ چوپایوں سے بدتر وہ جانور جو زمین پر رینگتا ہے اور زمین سے چپکا ہوا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یہ ان جانوروں کی مانند ہیں جو منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے ہیں اور اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں، یعنی زندگی میں ان کی راہ و روش اس کی راہ و روش کی طرح ہے جس نے اپنا سر نیچے جھکا رکھا ہے اور صرف اسی جگہ کو دیکھ رہا ہے اور زمین پر رینگ رہا ہے یا چار پاؤں پر چل رہا ہے۔ کیا تم ان کا مقایسہ اور موازنہ اس انسان کے ساتھ کر سکتے ہو جو سیدھا کھڑا ہوا ہے؟
اور اس نے راہ راست ڈھونڈ لی ہے اور اس راہ راست پر چل رہا ہے، ایک مقاصہ اور موازنہ کر رہا ہے۔ آیا وہ جو منہ کے بل گرا ہوا ہے سیدھے راستے پر ہے، یا وہ جو سیدھا ہے اور صراط مستقیم پر قدم بڑھا رہا ہے؟ گفتگو کا آغاز ضد بازی اور لجالت سے ہوا اور اس حالت تک پہنچی کہ لوگوں کو قسموں بات اس حالت تک پہنچی کہ لوگ کئی قسم کے ہیں، کچھ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور کچھ اس طرح سے۔ تو کیا لوگ دو طرح کے خلق ہوئے ہیں؟ نہیں، لوگ ایک ہی طرح سے خلق ہوئے ہیں۔ خدا نے ہدایت کے اسباب و وسائل تمام لوگوں کے اختیار میں رکھے ہیں، لیکن بعض شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے۔ بعض ان نعمتوں کے قدردان ہیں اور ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور بعض ناشکرے ہیں اور ان نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا دوبارہ انہی اسباب اور وسائل ہدایت کا ذکر کرتا ہے۔ کہہ دو کہ خدا ہے وہ ذات جس نے تمہیں انشاء اور ایجاد کیا ہے، تمہیں کان اور آنکھیں دی ہیں اور دل دیے ہیں۔ کان دیے تاکہ سنو، آنکھیں دیں تاکہ دیکھو، اور دل دیا تاکہ انسنی اور دیکھی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو اور نتیجہ نکالو۔ یہ تمام بحثیں جو اب تک ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر اس بات پر ہے کہ انسان کے پاس ایسے کان ہوں جو سننے پر تیار ہوں، ایسی آنکھیں ہوں جو دیکھنے پر آمادہ ہوں۔ جیسا کہ مفسروں نے کہا کہ آنکھ اور کان سے یہی دو حصے مراد نہیں ہیں، یہ دو نمونے ہیں انسان کے تمام حواس کا۔ جس طرح سے آنکھ اور کان انسان کے لیے احساس کے دو ذریعے اور بیرونی دنیا سے رابطے کے لیے دو چینل ہیں تاکہ انسان بیرونی دنیا کو محسوس کر سکے، اسی طرح سے انسان کا ذائقہ بھی ایک حس اور ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ انسان کے سونگھنے کی طاقت بھی ایک حس اور رابطے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ انسان کے لمس اور محسوس کرنے کی طاقت بھی ایک اور حس اور رابطے کا ایک اور چینل ہے۔ لیکن انسان کے حواس میں سے سر فہرست اور زیادہ اہم آنکھ اور کان ہیں۔ یعنی اگر ہم ان تین حصوں اور رابطے کے چینلوں کے ذریعے حاصل ہونے والی اطلاعات کا مواخذہ کریں تو ان سے حاصل ہونے والی تمام اطلاعات شاید صرف آنکھ سے حاصل ہونے والی اطلاعات کے مقابلے میں 1% بھی نہ ہوں، تو آنکھ اور کان کو ملا کر حاصل ہونے والی اطلاعات کا تو ذکر ہی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آنکھ اور کان کو جو کہ حواس میں سر فہرست ہیں ذکر کرتا ہے۔ آنکھ اور کان ہمیں بیرونی دنیا سے مربوط کرتے ہیں، بیرونی دنیا سے دریافت کر کے ہمیں دیتے ہیں، لیکن آنکھ اور کان غور و فکر کے لیے خام مواد فراہم کرتے ہیں۔ آنکھ اور کان تو گدھے کے پاس بھی ہیں، حواس تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، لیکن انسان کو حواس کے علاوہ جو کہ اس کے ذہن میں اور اس کے اندر خام مواد جمع کرتے ہیں، ایک اور قوت بھی دی گئی ہے جسے قرآن کبھی لبا سے تعبیر کرتا ہے، کبھی عقل، کبھی فواد اور کبھی قلب، اور انسان اسی قوت کے ذریعے سے بیرونی دنیا سے حاصل شدہ اطلاعات پر غور و فکر کرتا ہے اور نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔ یہاں پر آیت نمبر 18 سے 21 کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔